اس وجہ سے ہم اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جہاں پہ جو مسلمانوں کا بعد میں فیصلہ ہوا بس اس پہ بات ہو جائے گی, دیکھی جائے گی. پھر جو مسلمانوں نے فیصلہ کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک اس پہ ناراض رہے. ناراض صرف اسی بات پہ تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو بلایا اپنے گھر میں اور کہا صرف اکیلے آنا, میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور باتیں بہت زیادہ ہوئیں اس میں ہوئیں. کہا کہ جناب میرا آپ سے کوئی بغاوت کا کوئی امکان نہیں ہے, آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, سب کچھ ہے, صرف ہمیں اتنا گلہ ہے اہل بیت کو کہ آپ نے اس عظیم معاملے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا. بس ٹھیک ہے, آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. تو حضرت علی, حضرت ابوبکر صدیق بھی رونے لگ پڑے, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو کہا کہ آپ میرے لیے, میرے خاندان سے زیادہ بڑھ کر مجھے محب ہے, میرے لیے عزیز ہیں. اب یہ مسئلہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے بس اس میں, اور پھر آپس میں اکٹھے رہے, ساری زندگی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے, جس طرح صحابہ کرام اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے. آج وقت کا تقاضا ہے, اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اور جو ہماری ملکی صورتحال ہے, آگے محرم شروع ہو رہا ہے, ہمیں بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. یہ شیعہ سنی کی لڑائی کو ختم کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک رسول کو ماننے والے ہیں. قرآن ہمارا ایک ہے, کلمہ ہمارا ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ اپنا راستہ الگ کر لے, لیکن ہم سب جو مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں. ہم آپس میں متحد رہیں. اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں آپس میں متحد ہونا پڑے گا. اگر متحد نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو عالمی گنڈا ہے جس کا نام امریکہ ہے, یہ ایک ایک کو کھا جائے گا سب کو. اس وقت یہ سب سے بڑا بدماش جو دوسروں کو کہتا ہے یہ امن قائم ہونا چاہیے, میں امن کے اوپر آپ کو انعام دیتا ہوں, اس نے خبیث نے ہر ملک کے اندر اسی طرح اس نے مداخلت کی ہے. کہیں پہ دیوبندیوں کو بریلویوں سے لڑایا, کہیں پہ شیعہ کو سنی سے, سنیوں کو شیعوں سے. یہ لڑائیاں پیدا کر کے یہودیوں نے آپس میں لڑا کے ہمیں کمزور کیا ہے. جہاں پہ ہماری آپس میں رشتہ داریاں, اب یہاں دیکھ لیں, یہاں پہ تقریباً یہاں پہ پٹھانوں کی پنجابیوں کے ساتھ, پنجابیوں کی پٹھانی آپس میں رشتہ داریاں موجود ہیں, پٹھانوں کے اندر رشتہ داریاں موجود ہیں. لیکن قبائل کی بنیاد پر یا مذہبی یا دینی یا سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑائی کا مقصد کوئی واضح نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. اور اس وقت اس عالمی گنڈے کے خلاف ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو عالمی گنڈے ہیں دو, امریکہ اور اسرائیل, اللہ رب العالمین ان کو آپس میں لڑا کے تباہ کرے. اللہ رب العالمین کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو امریکہ سے لڑائے تو لوگ ہنستے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہٹلر نے چن کے یہودیوں کو قتل کیا تھا, اور یہ پہلے بھی بخت نصر نے جب یہودیوں کو مارا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.